السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں ہیں، انسانی رویوں کی باتیں ہیں، انسانی رشتوں کی باتیں ہیں، ان کی خوبصورتی کی باتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہماری زندگی کے اندر ایک نکھار آتا ہے، یہ اس کی باتیں ہیں۔ اور یہ باتیں ہم رہنمائی لے رہے ہیں ان کے بارے میں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے۔ استاذہ جزاک اللہ خیر، ہم بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ استاذہ ہم بات کر رہے ہیں انسانی رشتوں کی، اور انسانی رشتوں میں سب سے خوبصورت رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور یہی رشتہ تمام رشتوں کی اور ایک خاندان کی اساس بھی ہوتا ہے۔ تو اس رشتے کی بہت ساری خوبصورتیاں بھی ہیں، بہت سارے اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں۔ یہ رشتہ جو ہے نا بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں بگاڑ تب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بہت تجسس آتا ہے۔ جیسے میں مثال دوں گی کہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو بہت تجسس ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے شوہروں کے موبائل میں کیا ہے، اور بہت دفعہ کوشش بھی کی جاتی ہے جو ان کے کوڈز ہوتے ہیں ان کو معلوم کرنے میں، جو لاک کوڈز ہوتے ہیں وہ پتہ چل جائے، اس کو کھولنے کے لیے بھی بہت ساری تدبیریں کی جاتی ہیں۔ پھر یہ تجسس ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک موبائل جو ہے وہ ایک پوری دنیا ہوتا ہے، تو بیوی چاہتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے شوہر کی وہ بھی اس کے سامنے آشکار ہو جائے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی، یہ کس حد تک درست ہے ایسا کرنا؟ اصل میں سعدیہ، ہم تو بات کر رہے تھے حسن معاشرت کی، جو کہ مرد کی ذمہ داری ہے، اگرچہ خاتون کو بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مرد جو خواتین کے موبائل دیکھتے ہیں اور خواتین کی یعنی جو ڈاکومنٹس ہیں یا چیزیں ہیں ان کے بارے میں تجسس کرتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دونوں طرف ہی نا، یعنی اگر دیکھا جائے تو بات تو آپ نے خود ہی سامنے رکھ دی کہ تجسس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھتے ہیں سادگی کے ساتھ، کسی اور چیز کو پیش نظر رکھے بغیر، اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر تجسس کیوں کیا تھا؟ تجسس کرنے کی نہ عورت کو اجازت ہے نہ مرد کو۔ تجسس کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، تجسس کریں گے تو اس کی وجہ سے بہت سے معاملات کو خراب کر بیٹھیں گے۔ مرد اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں، اس لیے جب ہم مالی طور پر تحفظ دیتے ہیں تو ہم معاشرتی تحفظ بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ صرف مرد نہیں کہتے، خواتین بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم مردوں کو بہت زیادہ بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں، بہت سی خواتین جو ہیں وہ مردوں کا پیچھا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خاندانی زندگی میں دراڑ آتی ہے کہ مرد ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان کا موبائل دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا ہوتا تو ہے، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہونے پر حکم کیا دیا ہے کہ ہونا چاہیے یا تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس وقت باقی ڈیٹیلز میں جائے بغیر بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انکار ہی نہیں ہے کہ مرد تحفظ دے گا، حفاظت کرے گا، لیکن یہ کیسی حفاظت ہے جس میں حفاظت کو پہلے آپ ہی یعنی آپ خود کسی کے یعنی کردہ نہ کردہ عیبوں کے پیچھے لگ گئے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین انسان کو ایسی پوزیشن میں لاتے ہیں، دل میں شک پیدا کرتے ہیں، شک کی بنیاد پر اس سفر کا آغاز ہوتا ہے جسے تجسس کہتے ہیں۔ جی، اسلام روح تجسس سے روکتا نہیں، اس تجسس کی روح کو بیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کریٹیو کاموں میں،
جس کی وجہ سے کوئی تسخیر کائنات کے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی حق کی تلاش میں لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ نیچر میں ہے نا جی انسان کی۔ نیچر میں ہے، تو اس کو سوئچ اوور کرنا چاہیے۔ بھلا یہ رشتہ بھی ایسا ہے جس میں روح تجسس کو بیدار کر لیا جائے، اور اسے روح تجسس تو نہیں کہیں گے، اسے تو محض تجسس ہی کہیں گے، کیونکہ تجسس کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کی وجہ سے تعلقات میں کبھی حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پہلی بنیادی بات ہے، ٹرسٹ کا رشتہ ہے، اعتماد کا رشتہ ہے۔ اس کے باوجود کہ دونوں طرف خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن پہلی بنیاد کو توڑ کر آگے نہ چلیں، تجسس کر کے ایسی چیزوں کی ٹوہ نہ لگائیں جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ تجسس کر کے جو چیز سامنے آ گئی، فرض کریں کہ ایک مرد کو کچھ چیز نظر آتی ہے، یا عورت یہ دیکھتی ہے کہ مرد کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کیا کر سکتی ہے؟ قاضی بن جائے گی۔ کیسے وہ شوہر کو اس افیئر سے واپس لا سکتی ہے؟ ایسی جگہ پہ ہاتھ ڈالنے کا کیا فائدہ ہے جہاں پہ یعنی آپ اس کو اینڈ رزلٹ تک نہیں پہنچا سکتے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ بھی نہ نکلے تو ایک اعتماد کا رشتہ تو ٹوٹ گیا، بالکل ٹھیک بات ہے، ٹرو، یہ سچ بات ہے۔ اس لیے اسلام کی بنیاد پہ ہی ہمیں رہنا چاہیے، اسلام کی بنیاد پہ رہنا چاہیے۔ جی، اور استاذہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس ریلیشن شپ کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے مرد اپنی بعض دفعہ ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ عورت کی جو معاشی بوجھ ہے وہ ان پر ڈالا جائے، یا وہ اس کو اٹھانے کے پابند ہیں۔ اور یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر عورت خود کما رہی ہے تو مرد اپنی اس ذمہ داری سے بالکل ہی عہدہ برا ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہماری قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، مرد اس کے پابند ہیں۔ معاشی ذمہ داری خواتین پر نہیں ہے، خواتین کی کفالت مرد ہی کریں گے۔ جیسے پہلے باپ کفالت کر رہا تھا، جب نکاح ہو گیا تو شوہر کفالت کرے گا، جب بیٹا جوان ہو جائے گا تو بیٹے کی بھی ذمہ داری بن جائے گی۔ خواہ عورت کتنی بھی معاشی طور پر خود مختار جتنا بھی فائنینشلی سٹرونگ ہو، ذمہ داری وہ اسی کی رہے گی۔ مرد نے اپنی ذمہ داریاں ضرور پوری کرنی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری بیوی کماتی ہے اور وہ ہم سے زیادہ فائنینشلی سٹرونگ ہے تو ہم اس کی کیا مدد کریں۔ اچھا، کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری وائف کے پاس آلریڈی یعنی کہ وہ اتنی مالدار ہے تو یہ تھوڑی سی رقم دیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ یعنی آپ اس چیز سے نکلنا چاہتے ہو تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں، خاتون مجھے آ کے کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ میرے اے ٹی ایم کارڈ کی جو ریسپٹ ہوتی ہیں وہ نکال کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ آپ نے اتنا تو ایکسپینس کیا ایک دن میں، اور آپ نے فلاں جگہ جا کے فلاں چیز خریدی تھی، فلاں جگہ جا کے فلاں چیز خریدی تھی۔ تو یعنی اب جب تمہارے پاس اتنی اہلیت ہے اور تمہارے پاس اتنا مال ہے تو میرے مال پر کیوں نظر لگائی ہوئی ہے؟ بھائی اس مال میں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حصہ دار بنایا اتنا کہ وہ اس عورت کی کفالت کرے گا مرد۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے اگر مرد اگر مرد کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ کفالت کر سکے یا اس کا معاشی بوجھ اٹھا سکے، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ بالکل عورت کے پاس زیادہ مال ہے اور مرد کے پاس اتنا مال نہیں ہے؟ سادیہ بات یہ ہے کہ یہ دور ایسا ہے جب جاب لیسنس بہت ہے، لوگوں کے بزنس بھی بہت متاثر ہوئے، ویمن امپاورمنٹ کا دور بھی ہے، خواتین کو ہر طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں، انہیں کچھ کمانا چاہیے۔ آج کون سی بچی ہے جو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہو اور اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں نے جاب کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے؟ ہر خاتون، ہر لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میرا یہی مستقبل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو یہ پتا ہے کہ ہم نے کمانا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سوسائٹی کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ جب لڑکی کمانے کے لیے نکلی ہے تو مرد ایسا نہیں کہ آگے بڑھ کے کوشش کرے، مردوں نے وہ کوشش کرنی بھی ختم کر دی۔ اور ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب مرد معاشی طور پر کفیل تھا تو اس کے حصے کی جابز تو خواتین کو دے دی گئی، مرد جاب لیسنس کا شکار ہو گئے، مرد پھر اپنی فیملی کو اس طرح سپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ
بعض خواتین مردوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتی ہیں, مردوں سے زیادہ پوٹینشیل بھی رکھتی ہیں. یہ تو اونچ نیچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی اوور آل اگر جی. لیکن یہ ہے کہ ہم ذمہ داریوں کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ کما کر دینا مرد کی ذمہ داری ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ عورت کمانے لگے تو مرد جو ہے وہ گھریلو مرد بن جائے کہ وہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داریاں میں ادا کر لیتا ہوں, میری ذمہ داری تم پوری کر لو. یہ سوسائٹی کا بیلنس خراب ہوتا ہے نا اس طرح سے. میں یہ نہیں کہتی کہ عورت کما نہیں سکتی یا عورت معاشی طور پر کفالت نہیں یعنی معاشی طور پر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی, لیکن جب عورت کمائے گی اس کا مال اس کا ہے. آج تو مرد یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا, نکاح کرنے کے بعد اب عورت کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہو گیا. حالانکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ خود بخود مرد کے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں, دونوں کا نام زینب تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم اپنے شوہروں پر مال خرچ کرتی ہیں, ہمیں اس کا اجر تو ملے گا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, 2 اجر, ایک صدقہ کرنے کا اجر اور دوسرا قرابت داری کا اجر, یعنی قریبی رشتہ ہے تو اس کا اجر ملے گا. تو آپ نے سوال کیا کہ پھر ایسی صورت میں جب عورت کماتی ہے اور مرد نہیں کماتا تو اب وہ کفالت کرنے کے قابل نہیں ہے, تو عورت مرد پر مال خرچ کر سکتی ہے اپنی فری ول سے, پریشرائز ہو کے نہیں کہ اسے پریشرائز کیا جائے کہ اس کی ذمہ داری ہے, اس نے خاندان میں ضرور کوآپریٹ کرنا ہے. ایک لڑکی ہے جو میڈیکل ایجوکیشن کے بعد ڈاکٹر بنی, اس کے سسرال والوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اسی وجہ سے بہو بنا کر لائے ہیں کہ آپ کماؤ گی اور کما کر دو گی. اب اس کے شوہر یہاں نہیں ہوتے, وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں. اب وہ لڑکی کماتی ہے لیکن وہ کمائی سسرال والوں کے لیے ہے کہ سسرال والے کہتے ہیں ہم آپ کو لے کے ہی اس وجہ سے آئے تھے کہ آپ جاب کرو گی, اور کہتی کہ میری چھوٹی بچی ہے, اور بدل گیا نا معاشرے میں, رول بدل دیا. کہتی میری چھوٹی بچی ہے, میرے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ میں اس بچی کو, میں اس کی تربیت کرنا چاہتی ہوں, میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتی باہر, میرا یعنی ان کاموں میں میں حق ادا نہیں کر پاتی, اور میں اپنے گھر پہ توجہ دینا چاہتی ہوں. لیکن میرے ان لاز کہتے ہیں کہ اگر بسنا چاہتی ہو تو جاب کرنی ہے. جی. تو ایسے میں اب دیکھیں کہ لڑکی کو چانس کب دیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے خود اپنے مال کے بارے میں فیصلہ کر سکے. تو یہ کتنا سچا اصول ہے کہ معاشی طور پر مرد ہی کو کفیل ہونا چاہیے. جب اس نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا آگے بڑھ کے وہ کوشش کرے گا. آج تو اس کی کوشش کرنے کی حس کو ہی ختم کیا جا رہا ہے. ہم نے پھر یہ سمجھا کہ مرد جو ہے وہ کفیل ہے اور وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا بوجھ اٹھائے, لیکن عورت چاہے تو مرد پہ خرچ کر سکتی ہے, لیکن اس سے سنیچ نہیں کیا جا سکتا, ہتھیایا نہیں جا سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے حسن معاشرت کی اور انسانی رویوں کی, اور ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ ہمیں انسانی رویوں کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے اور قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. استاذہ, جب بات ہوتی ہے معاشرے کی تو معاشرے میں بہت ساری ایسی روایات اور ایسے نارمز اور ایسی ٹریڈیشنز بن جاتی ہیں کہ جو ہر بندہ پھر اس کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کو ایک حساب سے تحفظ سمجھا جاتا ہے. میں مثال دوں گی, جیسے جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو بعض گھرانوں میں اور بعض علاقوں کے اندر یہ روایت بن گئی ہے کہ نکاح کے موقع پر کچھ خاص پراپرٹی اور کچھ خاص مال جو ہے وہ اس عورت کے نام لکھوا لیا جاتا ہے جن سے نکاح ہونے جا رہا ہے. تو کیا یہ جائز ہے اور کیا یہ حق تلفی نہیں ہے, اور اس کی کس حد تک ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے؟ ساتھیہ, اہم ایشو کو سامنے لے کے آئی ہیں حسن معاشرت کے راستے کی رکاوٹ ہے زیادہ استطاعت سے زیادہ مہر لکھوانا. مہر عورت کا حق ہے, لیکن مرد کی استطاعت نہ ہو وہ مہر لکھوا لیا جائے. مثال کے طور پر ایک خاتون مجھ سے کہنے لگیں کہ میرا مہر 10 لاکھ روپیہ ہے, اور یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ کے شوہر کی انکم کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا 10,000 روپے.
میں نے کہا 10,000 روپے سے تمہارا گھر چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ حق مہر کدھر سے ادا کرے گا؟ یعنی آپ نے، آپ کے گھر والوں نے اس پوزیشن میں ہی نہیں چھوڑا تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ مرد دوسری شادی نہ کر سکے، کیونکہ جب بھی وہ دوسری شادی کرنا چاہے گا تو پہلے 10 لاکھ روپے ادا کرے گا، نہ اس کے پاس 10 لاکھ ہوں گے نہ وہ دوسرا نکاح کرے گا، اور اس طرح سے مجھے سیفٹی اور سیکیورٹی مل جائے گی. یعنی ان کا یہ اپنا خود تحفظ ساختہ، کا انداز ہے. جی تحفظ کا اپنا انداز ہے اور خود ساختہ طریقہ ہے. دین کے مقابلے میں ایک الگ دین. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 4 کتابیں نازل کی ہیں، 5ویں کتاب عورتوں نے خود بنا لی ہے. تو شاید عورتوں نے بنائی ہے یا مردوں نے بنائی ہے یا سوسائٹی کے بڑوں نے بنائی ہے، لیکن کچھ اصول، کچھ قوانین، کچھ رسومات ایسی ضرور ہیں جو حسن معاشرت کے راستے کی اور یہ رکاوٹ بنتی ہیں. خاندان میں سلسلہ جو ہے وہ خاندان در خاندان یہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. پھر وہ یہی بات اور ہوتی ہے کہ ایکسیپٹنس بھی جی ہوتی ہے اسی بالکل. طرح سے، کوئی ریزسٹنس بھی نہیں آتی ہے. اصل اصول اس کا دیکھنا چاہیے کہ مرد جتنی استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق اسے حق مہر دینا چاہیے، زیادہ دینے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب مرد دے نہیں پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس عورت سے حسن معاشرت کا معاملہ بھی نہیں کر پائے گا. تو اور یہ بہت استاذہ بڑی بیسک اصول بھی تو پھر ڈسٹرب ہوتا ہے نا کہ اگر مرد جو ہے اس کے پاس اتنا، جب نکاح کے وقت اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے اور لکھوا لیا جائے تو مال تو اس کو پھر اپنے باپ سے ہی لینا پڑے گا. تو اس کے بارے میں بھی آپ کیا سارے اصول ڈسٹرب نہیں ہو جائیں گے اسلام کے؟ ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی پراپرٹی میں سے جب بڑے بیٹے کو پراپرٹی مل گئی، یعنی بڑے بیٹے کو تو نہیں ملی، جیسے سرائیکی کلچر میں ایسا ہے کہ نکاح کے وقت عورت کے نام پہ پراپرٹی یا کوئی نہ کوئی قیمتی چیزیں لکھوائی جاتی ہیں. تو اگر یعنی لڑکے کا باپ پراپرٹی جو ہے وہ لکھ کے دے رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو وراثت سے محروم کیا، باقی بچوں کو محروم کیا، کیونکہ حق تو ان کا تھا بالکل. اور اس کو دیا جس کا حق نہیں تھا. یعنی جس لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے نا وہ پابند ہے، یہاں باپ کو پابند کر دیا. لڑکے کا حق مہر جو ہے وہ باپ ادا کر رہا ہے. اب اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے فرض کریں کہ یہی جو کیس میں بتا رہی ہوں کہ اگر لڑکے کے باپ نے حق مہر ادا کر دیا ایک بیٹے کے لیے تو باقی بیٹوں کو دینے کے لیے پراپرٹی بچی ہی نہیں، تو یعنی وہ دنیا میں بھی کنگال ہو گئے صرف ایک عورت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. تو اتنا بڑا تحفظ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی سارے غیر محفوظ ہو جائیں. اچھا استاذہ، اس کا ایک تو اینگل یہ ہے، اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے کہ اگر نکاح کے وقت مرد جو ہے وہ کماتا زیادہ ہے، اس کی استطاعت زیادہ ہے، لیکن حق مہر جو ہے وہ بہت کم لکھا جاتا ہے، تو یہ بھی تو اصول کے خلاف بات ہے. اصول کے خلاف ہے. استطاعت کے مطابق دینا چاہیے، بخیل نہیں بننا چاہیے. وہ تو ایک خاص اماؤنٹ مقرر کی بھی ہے 32 روپے، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اماؤنٹ ایک آئی ہے، اور وہی لگتا ہے کہ یہ جو کیا واقعی کوئی ایسا حق مہر کوئی اسلام کے اندر مقرر کیا گیا ہے کہ یہی اماؤنٹ ہے؟ نہ کل تھا نہ آج ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا. یہ لوگوں کی اپنی ذاتی کتاب ہے، اور اب 32 روپے نہیں شاید 500 روپے ہو گیا. جی. تو مطلب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ 32 روپے میں تو کوئی رکشہ لے کے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتا. بالکل تو یہ کہ جن لوگوں نے اسے مقرر کیا تھا، یعنی سارا یہ جتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی پکڑ بھی تو انہی کے کھاتے میں جا رہی ہے نا. ایسے ہی ہے. اور وہ یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام کو ہم اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں نا، جہاں سے ہمیں جو چیز مناسب لگتی ہے ہم وہ نکال لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر خود بدلتے نہیں، اسلام کو بدل دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. استاذہ، یہ رشتہ جو ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت، بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اسلام میں قرآن کے اندر اس رشتے کو مودت بھی کہا گیا اور پھر رحمت بھی کہا گیا. تو مودت جو ہوتی ہے وہ کیسے پیدا ہو؟ آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں گی کہ مودت ہے کیا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان مودت ہو یا رحمت، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے.
جہاں تک مودت کا تعلق ہے تو یہ ڈیو ٹو سیکس جو محبت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اسے مودت کہتے ہیں، اور بڑھاپے کی جو محبت ہے بے غرض بے لوث اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دونوں چیزیں ہیومنز کے اندر رکھی ہیں سازا الحمدللہ۔ جب شوہر اور بیوی مطلب ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ محبت کرے، تو کیا ہر وقت جو بیویاں ایکسپیکٹیشنز لگاتی ہیں، کیا ہر وقت شوہر سے ہی مانگنا چاہیے اور شوہر کو ہی کہنا چاہیے کہ مجھے توجہ چاہیے، مجھے ٹائم چاہیے، مجھے محبت چاہیے، مجھے رشتوں میں اخلاص چاہیے، یا کہیں اور بھی رجوع کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسلمان لڑکی کو، ایک مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیدیں باندھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کا وکیل بن جائے وہ تو کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانا چاہیے، اس سے اجر کی توقع رکھنی چاہیے۔ ایکسپیکٹیشنز رشتوں کو خراب کرتی ہیں، توقعات نہیں باندھنی چاہیے، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اگر کسی کا رائٹ ہے اور دوسرا اسے رائٹ سے محروم کر رہا ہے، اور اگر پہلا فرد جو ہے اس کو یعنی عفو درگزر کا مظاہرہ کر رہا ہے، جی یعنی forgive and forget والا معاملہ، جی تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے رشتے میں دراڑ نہیں آئے گی، جی اور اس رشتے میں تو بہت زیادہ عفو درگزر سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر شوہر کے پارٹ پہ، کیونکہ اپر ہینڈ تو ہے نا اس کا۔ جی اللہ تعالیٰ نے معاشی کفیل بھی بنایا ہے، حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کی ٹھہرائی ہے، یہ تلقین اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو نہیں کی، جی تو جس کا اپر ہینڈ ہے اسی کو فرگیو بھی کرنا ہے اور عفو درگزر کا معاملہ کرنا ہے عورت کے ساتھ۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ میں تو ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ نکاح دیتے تھے، ویسے بھی سپیچز کرتے تھے، تو جو 3 آیات آپ جی سامنے رکھتے تھے ان تینوں میں بیسیکلی تقوی اختیار کرنے ایک کا ہی حکم بات ہے۔ ہوتی تھی، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا، یہی تو تقوی ہے۔ اور ریلی کاموں کی بنیاد اگر تقوی ہو، کوئی بھی عمل کرنے کی بنیاد اگر تقوی ہو، تو اس کی وجہ سے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور استاذہ ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ یہاں پر سوسائٹی کے اندر کچھ شوہر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیویوں کی کسی طرح ہیلپ ہو جائے۔ آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ جب کوئی بھی ہاؤس ہیلپ نہ ہو تو شوہر کچھ نہ کچھ کوئی گھر کا کام بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر کریں تو اس کو بہت زیادہ مائنڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنے نبی کو دیکھیے، اپنے کپڑوں کو پیون لگا لیتے تھے، گھر کی صفائی بھی کر دیتے تھے، بکریوں کا دودھ بھی نکالتے تھے، یعنی گھر والوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے۔ ایکچولی اسی کوآپریشن کا نام حسن معاشرت ہے۔ جی مرد سے یہ توقع ہے کہ وہ بیوی کی ذمہ داریاں اور بیوی کا ہاتھ بٹائے ان کاموں میں جو وہ اکیلی کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پاتی کہ میں آخر اس چکی میں کیوں پستی چلی جاؤں، جی تو میرے پاس کوئی ہیلپر ہو تو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام کی درخواست کی تھی حضرت علی کے کہنے پہ، بالکل کیونکہ تھک جاتی تھیں اور بہت مشقت ہو جاتی تھی، تو اس مشقت میں بہت سی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں، اور لیکن human شوہر کے حالات capacity نہیں ہوتی ہوتے تو ظاہر ہے جی پھر وہ انتظام نہیں کر سکتا، تو کم از کم ہیلپ تو کر سکتا ہے نا۔ تھوڑی سی ہیلپ سے آپس کے تعلقات بہت خوشگوار ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ بالکل الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، ہم آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ چھوٹی سی دعا ضرور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کے اندر تقویت پیدا کرے اور اس رشتے کو اور مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ رشتہ جو اس کے نام کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو دوام بخشے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو خوشگوار بنائے، اور آمین آمین۔ جن لوگوں کے باہمی تعلقات میں خرابیاں ہیں
اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس رشتے کا احساس نصیب کرے اور اس رشتے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اجڑے ہوئے گھرانوں کو پھر سے خوشیاں نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان گھرانوں کو جن میں آلریڈی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس رشتے کی اور مضبوطی نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ نے اپنا وقت دیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. تو ہم نے آج کے دن پر دیکھا کہ یہ انتہائی خوبصورت رشتہ، جو پہلا رشتہ وجود میں آیا حضرت آدم اور حضرت حوا کا رشتہ، اور یہی رشتہ جو ہے وہ معاشرت کی بھی بنیاد ہے، اور اسی سے جو ہے باقی خاندان پروان چڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کی رہنمائی میں اس رشتے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. Mm-hmm.